सलाम सामीन, पेश खिदमत है इस चैनल पे इमरान सीरीज़ की पहली नावल धुएं की तहरीर का चैप्टर 9। अखबारात में दो खबरें बड़ी अहम थी। पहली खबर तो ये थी कि करीबी शहर शादाब नगर में आज आसमान पर सुर्ख तहरीर देखी गई और उसके बाद वहाँ का एक मोहल्ला धुएं के बादलों में घिर गया। फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले हो चुका था। दूसरी खबर डॉक्टर स्टेपलर की कब्र के मुतालिक थी। पुलिस का ख्याल था कि उसकी लाश वहाँ से निकाल कर किसी जगह मुंतकिल कर दी गई है, लेकिन उसका मकसद कोई नहीं जानता था कि लाश वहाँ से क्यों हटाई गई। ये एक राज था। इमरान ने ये खबरें मॉर्निंग न्यूज़ में पढ़ी। वो इस वक्त दिलेरी के शराब खाने में मौजूद था। दिलेरी अभी काउंटर पे नहीं आई थी, अभी सुबह ही थी और इमरान के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक वेटर उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ आया। साहब क्यों ख्वामख्वाह परेशान करते हो? हाँ इमरान आके फाड़ के बोला, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें कब परेशान किया। मेरा मतलब मुझसे नहीं था साहब, मेम साहब को। मेम साहब। इमरान ने एक तवील सांस ली और फिर बड़ी हसरत से बैरे को देखता हुआ बोला, बैठ जाओ, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ मियाँ। बैरा उसके सामने बैठ गया। ये बताओ, क्या तुमने किसी से मोहब्बत की है कभी? मोहब्बत? ही। बैरा हंसने लगा। नहीं की तो ना, वरना इस तरह हंसने के बजाय तुम रो रहे होते। बदस्तूर बैरा हंसता रहा। इमरान ने कहा, मुझे तुम्हारी मेम साहब से मोहब्बत हो गई है। क्या? दफतन बैरा संजीदा होगा इतनी ज़ोर से उछला कि कुर्सी उलट गई। वो आंखें फाड़ के इमरान को ऐसे देख रहा था जैसे इमरान ने उसे क़यामत की आमद की इत्तला दे दी हो। और बात भी सही है। बैरा चुपचाप कुर्सी सीधी करके काउंटर के पीछे चला गया। उसने कुछ पूछा ही नहीं। फिर मुतहय्यर होने में वो हक बजानिब था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इमरान जैसा कोई बांका सजीला जवान वेलेरी जैसी स्याहफाम बुढ़िया पर आशिक हो सकता है। इमरान फिर अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद बैरा फिर से बाहर निकल के आया और इमरान से बोला, साहब आप लेकिन मेम साहब के धंधे में घपला क्यों करते हो? हाय, तुम नहीं समझ सकते। इमरान ने सीने पे हाथ मार के शेर पढ़ा, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मैं वलेरी को समझाने की कोशिश करता हूँ और तुम लोग कुछ समझ बैठते हो। हिमाकत मेरी है। जब मानियो अल्फाज में लाई नहीं जा सकती तो फिर मैं समझाने की कोशिश करता ही क्यों हूँ? वैसे ही बताओ, तुम्हें लाशऊर की नफ्सियात से वाकिफ़ हो क्या? बैरे ने नफ़ी में सर हिलाया। साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो माफ़ी कीजिए। फ़ौरन ही दिलेरी नावक बार में आ गई। इमरान को बैठा देख के उसकी भवें तन गई। मैं आज आखिरी फ़ैसला करने आया हूँ। कैसा फ़ैसला? लेरी दहाड़ी। चीखो मत, आस पड़ोस के लोग भी डर जाएंगे। तुम हमारा मिट्टी ख़राब करता है। विलेरी डार्लिंग, इमरान ने आहिस्ता से कहा, प्लीज़ मुझसे थोड़ा कमरे में किनारे आके बात कर लो ना। अच्छा ठीक है। विलेरी उसे लेके अपने ऑफिस में आ गई थी। अब बोलो, क्या बोलता है छोकरे? विलेरी उसको पलके झपका के देखती हुई बोली, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। इमरान घिघियाने लगा। विलेरी ने बेअख्तियार दांत निकाल दिए और इमरान फर्श पे गिर कर लौटने लगा। वो हाय वावेला मचाई कि विलेरी बौखला गई। अरे 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 छोकरे, क्या करता है? उठो उठो उठो। नहीं मुझे मर जाने दो। अरे भाई क्यों करता है ऐसा? नहीं मैं मर जाऊंगा, वरना मुझे अपने घर ले चलो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ना ये ना वो, मैं करूं क्या? इमरान अपना सर पीटने लगा था। तभी अचानक वही बैरा बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? वो गटियाली आया है। अरे तभी विलेरी एकदम बौखला गई और इमरान को झिंझोड़ती हुई बोली, भागो भागो यहाँ से। इमरान ने अभी फर्श से उठ भी न पाया था कि भारी कदमों की आवाज़ आई। दूसरे लम्हे में एक लहीम शहीम स्याहफाम आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें बड़ी खौफनाक थीं। ये क्या हो रहा है? वो पानी से भरे हुए बादल की तरह गरजा। ये विलेरी तो एक गोशे में मुँह डाल के बुरी तरह काँप रही थी। इमरान वो अहमकों की तरह इधर उधर देख रहा था। ये कौन है? आने वाला दहाड़ा। मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? उसने इमरान को मुखातिब किया। मैं आशिक हूँ। अच्छा, तो तुम भी विलेरी की दौलत हथियाने की फ़िक्र में हो। क्यों भाई? विलेरी उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे की सियाही में हल्की पीलाहट भी नज़र आ रही थी। अपने सैंडल उतारो
اور اس کے سر پہ مارتی ہوئی باہر سڑک تک لے چلو۔ وہ غرایا، نہیں ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام گٹیالی کیوں ہے؟ کیا مطلب نوارے دہاڑا؟ بالکل اچھا نہیں لگتا تمہارے تنوتوش پہ یہ نام بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی ہاتھی کو چھپکلی کہہ دیا جائے۔ تمہارا نام تو ڈمباسٹر ہونا چاہیے تھا۔ مذاق اڑاتا ہے میرا؟ گٹیالی گھوسا تان کے عمران کی طرف جھپٹا۔ عمران حقیقتاً یہی چاہتا بھی تھا، وہ کسی طرح دروازے کے سامنے سے ہٹ جائے اور وہ آرام سے باہر نکلتا چلا جائے، اور یہی ہوا۔ دوسری طرف جولیانا فٹز واٹر نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کے سیکرٹ سروس کے رکن تنویر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہلو تنویر، ولیری کے شراب خانے میں ایک آدمی گٹیالی موجود ہے، اس کا تعاقب کرو، X2 کا حکم ہے، سمجھے؟ کیا جولیا، اس وقت کتنا حسین موسم ہے۔ ارے تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں تمہیں X2 کا پیغام پہنچا رہی ہوں اور تم کچھ بھی بول رہے ہو۔ ارے کیا کہوں، یہ X2 بھی اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے، اس نے ہمیں مشینیں سمجھ رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن کیا آج رات کا کھانا؟ ہاں اوکے ڈن، تمہارے ساتھ کھا لوں گی۔ جولیا نے جملہ پورا ہونے نہ دیا۔ جلدی کرو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تنویر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور جولیا نے سلسلہ کاٹ دیا۔ ویسے جولیا یہ سوچ رہی تھی کہ تنویر جو اس سے اکثر چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، کیوں نہ X2 سے کوئی معقول سزا دلوا دی جائے، ایسی سزا جو اس نے اکثر اپنے ماتحتوں کو کسی بھی غلطی پر دی تھی۔ جولیا 3 گھنٹے تک تنویر کی رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر 2:30 بجے تنویر کا فون آیا۔ ہیلو جولی، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، کسی نے اسے گولی مار دی گرانڈ ہوٹل کے غسل خانے میں۔ فائر کی آواز نہیں سنی گئی، سائلنسر لگا تھا۔ تم اس کی قیامگاہ تک نہیں پہنچ سکے کیا؟ نہیں، وہ دلیری کے شراب خانے سے نکل کے گرانڈ ہوٹل تک گیا تھا اور شاید دلیری سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اچھا تنویر، ایک بات سنو، اب تم خطرے میں ہو، مجھے لگ رہا ہے۔ ایسا کرو، تم اس تعاقب کرنے والوں کو شاید علم ہو گیا تھا، لہٰذا اب تم کہیں چھپنے کی کوشش کرو، یہ X2 کا حکم ہے، ہمیں سے کسی کو بھی پولیس ہو یا مجرم نظر میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم ابھی ویسے کہاں ہو؟ گرینڈ ہوٹل میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو کسی بھی طرف مت جانا، کسی ایسی جگہ مت جانا جہاں تنہائی ہو، کوشش کرو ڈائننگ ایریا میں رہو، میں X2 کو تمہارے حالات سے باخبر کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کے جولیا نے سلسلہ منقطع کر کے X2 کے نمبر ڈائل کیے۔ X2 کو ساری صورتحال بتا کے وہ واپس یہ سوچنے لگی کیا اسے باہر جانا چاہیے، کیونکہ اس کا دل بڑی دیر سے باہر جانے کا، اسے کچھ خریداری کرنی تھی، چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کپڑوں کی مارکیٹ میں آ گئی تھی۔ مس جولیانا فٹز واٹر، عمران اس کے قریب پہنچ کے آہستہ سے بولا تھا۔ جولیا کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج تک عمران سے اس کی ایسی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دانش منزل میں اس نے اسے ایک بار دیکھا تھا، لیکن تب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمران ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک دلچسپ اطلاع ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال اطلاع اہم ہے۔ جولیا، یہ بہت اہم بات ہے اور میں ڈاکٹر اسٹیپلر کے بارے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ میں جا رہی ہوں، مسٹر، جولیا بولی۔ شوق سے جائیے، لیکن سیکرٹ سروس والوں اور محکمہ سراغ رسانی کا یہ ٹکراؤ میں پسند نہیں کرتا۔ آخر آپ لوگ یہ سب کچھ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ محکمہ سراغ رسانی کو ڈاکٹر اسٹیپلر کی لاش چاہیے، سمجھی؟ اور اس کے لیے میرا صرف ایک اشارہ کافی ہوگا، آپ سمجھتی ہیں؟ اور آپ کا یہ خیال بھی فضول ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتی۔ ارے میں شیطان کا خالزاد بھائی ہوں عمران، اور آپ مجھے اچھی طرح جانتی، میں جانتا ہوں۔ ارے بھائی کمال ہے، آپ تو خواہم خواہی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مسٹر ٹیکنیکلر۔ در حقیقت عمران نے کچھ ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ اسے ٹیکنیکلر کہا جائے، اور صورت سے تو ویسے بھی آپ مجھے کسی بیمہ کمپنی کے ایجنٹ لگ رہے ہو۔ تم صورت سے تو وہی معلوم ہوں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ جولیا اسے چند منٹ تک خاموشی سے گھورتی رہی، پھر بولی، آپ کی باتیں پرلطف ہیں، لیکن اصل موضوع پہ آئیے، کیا آپ مجھ سے جان پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی، میں مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ رہا میرا کارڈ، اس پہ فون نمبر درج ہے، اگر آپ کو لگے کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ٹاٹا بائے۔ عمران اٹھا اور نکل گیا۔ جولیا نے جیب سے رومال نکال کے چہرے کا پسینہ خشک کیا۔ وہ بظاہر عمران سے دو ٹوک گفتگو کر رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے چکر پر چکر آ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ X2 کا خوف تھا
کیونکہ X2 نے کہا ہوا تھا کہ اس کے 8 ماتحتوں کو خود کو دوسروں سے چھپانا ہے، ہر حال میں بھی کسی کو کوئی بھی ایسا نمایاں کام نہیں کرنا ہے جو ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس طرح اٹھی جیسے اس کا یہ فعال مشینی نوعیت کا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گھر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ فلیٹ کے دروازے پہ پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ وہ قفل میں کنجی گھما کے اندر داخل ہوئی، لیکن فوراً ہی اس کی گردن کسی کی گرفت میں آ گئی تھی اور ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگ گئی تھی۔ چپ چاپ کھڑی رہو، آواز آئی، اور جولیا کو پھر پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں گونجتا چلا گیا تھا، ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ بے ہوشی کب تک طاری تھی۔ بہرحال ہوش میں آتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے کمرے میں تو ہرگز نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت اندھیرے میں تھی، لیکن اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ نرم گدے پر بھی نہیں ہے بلکہ ایک ناہموار زمین پہ تھی اور اس کے سارے جسم میں سنگریزے چبھ رہے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور آرام سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بائیں طرف سے ہلکی سی سرخ روشنی آ رہی تھی، لیکن وہ یہاں کا اندھیرا دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سوراخ سا نظر آیا۔ جولیا بہت آرام سے اس میں رینگتی ہوئی دوسری طرف آ گئی تھی۔ وہاں پہ کچھ رائفلز رکھی تھیں، 2-3 لوگ زمین میں سو رہے تھے، لیکن ایک چرواہے کی شکل میں ایک آدمی جو چرواہے کا لباس پہنے ہوا تھا وہ پائپ پی رہا تھا۔ جولیا نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کے رائفل کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی نال اس جاگتے ہوئے آدمی کی طرف کرتی ہوئی بولی، بس خاموش ہی رہنا۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگلا جو اس کا چیپٹر ہے وہ لاسٹ ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر تھوڑا بھی انداز اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔